ایرانی کمانڈر ان چیف کے سامنے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ مشرکین سے لڑیں۔ تو جب مدائن کا حاکم ہرمزان مسلمان ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہا انی مستشیرک فی مغازی ہذہ، میں تم سے ان ممالک یعنی فارس وغیرہ کے بارے میں فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ تو ہرمزان نے کہا ہاں، اس کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مثال جو یہاں رہتے ہیں اس پرندے کی طرح ہے جس کا ایک سر، دو بازو اور دو پاؤں ہوں۔ اگر اس کا ایک بازو کٹ دیا جائے تو وہ دونوں پاؤں ایک بازو اور سر کے ساتھ کڑا رہ سکتا ہے، اگر دو بازو بھی کاٹ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کڑا رہ سکتا ہے، اگر سر کاٹ دیا جائے تو اس کے دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ سر تو کسریٰ ہے یعنی ایران کا بادشاہ ہے، اور ایک بازو قیصر یعنی شاہ روم ہے، اور دوسرا بازو فارس ہے، لہٰذا آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ کسریٰ پر حملہ کرے۔ پھر سیدنا عمر نے کہا اور بلایا حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنائی اس کے اوپر، اور پھر اس نے دشمن کو نہاون کی طرف جو ہے نا کسریٰ کو عامل جو ہے نا 40,000 فوج کسریٰ نے لے کر مسلمانوں کے لیے سامنے آیا، اور اس کا ایک ترجمان کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی مجھ سے گفتگو کرے۔ تو سیدنا مغیرہ نے کہا جو پوچھنا چاہیے پوچھو۔ اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عرب لوگ ہیں، ہم سخت بدبختی اور انتہائی مصیبت میں مبتلا تھے، بھوک کے مارے چمڑے اور کھجور کی گٹلیوں کو چوسا کرتے تھے، اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں کی پوشاک پہنتے تھے، اور درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اچانک آسمانوں کے مالک اور زمینوں کے رب نے، جس کا ذکر اپنی تمام عظمت اور جلال کے ساتھ بلند ہے، ہمارے طرف ایک نبی ہمارے قوم میں سے بھیجا جس کے والدین کو ہم جانتے تھے۔ پھر ہماری نبی ہمارے رب کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے لڑیں، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لو، اللہ تعالیٰ کی دین کو مان لو، تسلیم کرو، اللہ کی عبادت کرو یا جزیہ دو۔ اور ہمارے نبی نے ہمارے پروردگار کا ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جو شخص ہم میں سے مقتول یعنی شہید ہوگا وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں جائے گا جن کی مثل اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گے، اور جو شخص ہم میں سے باقی رہے گا وہ تمہارے گردنوں کا مالک بنے گا۔ تو فتح نہاون کے بعد جو ہے نا اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے نا اس نے اپنی دعوتی سرگرمیاں شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے کہ جب نہاون فتح ہوا تو یہودی مسلمانوں کی قید بنے، اور جالوت کا سردار یہودی جو ہے نا قیدیوں کا فدیہ دینے کے لیے آیا۔ اس موقع پر ایک مسلمان کے ہاتھ ایک حسین ترین دوشیزہ آ گئی، تو وہ مسلمان آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یعنی میرے سے کہنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے ساتھ اس آدمی کے پاس آؤ، شاید وہ اس لونڈی کی بہتر قیمت دے دے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چل پڑا تو وہ ایک بوڑھی متکبر آدمی کے پاس آیا جس کا ایک ترجمان بھی تھا۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا تو اس لڑکی سے پوچھ کہ کیا یہ عربی اس سے جمع کر چکا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ جب اس یہودی نے اس لڑکی کا حسن دیکھا تو اس سے غیرت آ گئی۔ اس نے اپنی زبان اور لہجے میں اس لونڈے سے کچھ کہا تو جو کچھ اس نے کہا میں وہ سمجھ گیا۔ میں نے اسے کہا تو اپنی کتاب کے مطابق دوسیزہ سے اس کے کپڑوں کے اندر کا سوال کر کے گناہ گار ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تو جھوٹا ہے، تجھے کیا پتا میرے کتاب میں کیا ہے؟ میں نے کہا میں تیری کتاب کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تو میری کتاب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں تیری کتاب کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس نے حاضرین سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن سلام ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے کہ میں اس دن پلٹ آیا۔ تو پھر اس کے بعد اس بوڑھے نے اپنا قاصد میرے طرف اس عزم کے ساتھ بھیجا کہ میں ضرور اس کے پاس آؤں،
اس نے میرے لیے سواری بھی بھیجی۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ عمر دینے والے رب کی قسم، میں ثواب کی نیت سے کیا کہ شاید وہ اسلام لے آئے۔ اس نے 3 دن تک مجھے اپنے پاس روک لیا، میں اس پر تورات پڑھتا اور وہ روتا رہتا۔ پھر میں نے اسے کہا، اللہ کی قسم، بے شک یقیناً یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو۔ تو کہنے لگا، میں یہودیوں کا کیا کروں گا؟ میں نے کہا، اللہ سے یہودی تجھ سے زیادہ بھی فائدہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ لیکن بدبختی اس پر غالب آ گئی، اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی کہ وہ یہودی مسلمان ہو جائے، لیکن وہ یہودی جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوا۔ یہ علماء کا کام ہے کہ بھائی لڑائی کے وقت، لڑائی کے بعد لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگا دے، لوگوں کو حق دکھا دے، حق بتا دے، حق بیان کرے، اور ثبوت کے ساتھ لوگوں کو نیک راستے پہ لا دے، غلط راستے سے ہٹا دے، اور دین کی طرف جو ہے نا دعوت اور ترغیب دے۔ کیونکہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو انسان کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خزانہ ہے، امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب ہو گیا معرکہ نہاوند، اور اس معرکہ نہاوند میں بہت سارے صحابہ بھی شہید ہو گئے، کافی صحابہ شہید ہو گئی، کافی سپہ سالار شہید ہو گئی، لیکن آخر کار اللہ نے فتح مسلمانوں کو دے دیا۔ اور یہ اسلامی لشکر کا کام ہے کہ جب لشکر کا جو سپہ سالار ہوتا ہے نا وہ سب اول میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نصرت اور فتح دیتا ہے۔ اگر لشکر کا سپہ سالار جو ہے نا پیچھے ہو اور لشکر آگے کرو تو پھر وہ لشکر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی کہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھے، تو اللہ نے پوری دنیا میں